اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، کلاس 7۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میانہ روی ہے، باب چہارم ہے، اخلاق و آداب۔ اس کا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ میانہ روی ہے، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے میانہ روی کسے کہتے ہیں، میانہ روی سے کیا مراد ہے۔ میانہ روی سے مراد ہے درمیانہ راستہ اختیار کرنا، ہر معاملے میں کمی اور زیادتی اور انتہا پسندی سے بچ کر زندگی گزارنے کو میانہ روی کہتے ہیں، یعنی انسان ایکسٹریم کی طرف نہ جائے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے میانہ روی کی فضیلت اور اہمیت پر۔ دین اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کی راہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں مسلمانوں کو امت وسط یعنی درمیانی امت کہا گیا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں۔ نماز ایک افضل عبادت ہے، مگر اس کی ادائی میں بھی اعتدال اختیار کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہے اور اس کو کوئی اور کام ہی وہ نہ کرے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو نماز میں بھی کیا ہے، میانہ روی ہے، اعتدال ہے۔ اور سخاوت ایک قابل قدر صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والے کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اپنا سب کچھ ہی جناب خرچ کر دے تو بعد میں اس کی اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے۔ تو اسلام نے سخاوت میں بھی بے اعتدالی کو ناپسند کیا ہے، تو اس میں بھی ہمیں اعتدال کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اور دوسروں کو اتنا مال انسان نہ دے دے کہ خود بعد میں اس کو در در سے بھیک مانگنی پڑے، لوگوں سے خود مانگنا پڑے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے میانہ روی کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں۔ نمبر 1 آیت سورۃ الفرقان، آیت نمبر 67، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی وہ نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بالکل کم خرچ کرتے ہیں، یعنی ضرورت کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسلام نے انسان کو بات چیت میں بھی میانہ روی کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ کسی طرح کا شور و غل پیدا نہ کرے، دوسرے لوگ پریشانی سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ اللقمان آیت نمبر 19، اور اپنی آواز نیچی رکھو، یقیناً آوازوں میں سب سے بری گدھے کی آواز ہے، کیونکہ گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے، تو اسی لیے آواز کو منع کیا گیا ہے کہ آواز بلند نہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ تو بات چیت میں بھی انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آہستہ آواز میں بات کرے تاکہ شور و غل پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے میانہ روی۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی عادی معیشت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی قائم کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما عال مانکو تاسوادا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا جو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اسلام ہمیں باہمی تعلقات اور اختلافات، یعنی آپس کے جو ہمارے تعلقات ہیں، ان میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے دوستی کرو تو میانہ روی کے ساتھ کرو۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور جب کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی میانہ روی کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ کل وہ تمہارا دوست بن جائے۔ تو جب وہ دشمن بن جائے گا تو اس کو تمہارے کوئی سارے راز پتہ ہوں گے، تمہارے سارے معاملات اس کو پتہ ہوں گے، تو وہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ اور اگر وہ تمہارا دشمن تھا اور بعد میں دوست بن گیا تو دشمنی میں کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام انسان سے نہ ہو جائے
کہ بعد میں اسے پشیمانی ہو اور وہ بعد میں اس کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہے اور اس سے دوستی بھی نہ رکھ سکے۔ تو اس لیے دوستی اور دشمنی دونوں میں بھی انسان کو میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے سیرت طیبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے میانہ روی کی مثالیں لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا دامن تھامے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیاوی زندگی کے معاملات تو ایک طرف، اسلام میں عبادات اور نیکی کرنے میں بھی میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، نماز بھی پڑھو اور نیند بھی کرو، روزے بھی رکھو اور چھوڑو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال اور میانہ روی کا بہترین نظام قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنے کی تعلیم دی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی معافی کی امید بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف بھی فرمایا کرتے تھے اور ان کو سزا بھی دیا کرتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے تو کسی سے کوئی انتقام نہیں لیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن دین کی خاطر، توحید کی خاطر اور اس کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے خلاف جہاد بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتے تھے اور سب مسلمانوں کا حق بھی ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی حق تلفی بھی نہیں فرمائی، یعنی کسی کا حق نہیں مارا۔ گھر والوں کو بھی وقت دے رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی وقت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حاصل کلام کہ اس سبق کا کیا خلاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں اعتدال، میانہ روی اور توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین درس ملتا ہے، کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بس تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے ایم سی کیوز کی طرف۔ اس کے ایم سی کیوز دیکھیں جی۔ ایم سی کیوز نمبر 1، میانہ روی کا معنی ہے سختی کا راستہ، درمیانہ راستہ، عاجزی کا راستہ، برداشت کا راستہ۔ تو اس کا جو جیم آپشن ہے، ایم سی کیوز دیکھیں۔ نمبر 1 ایم سی کیوز ہے میانہ روی کا معنی ہے سختی کا راستہ، درمیانہ راستہ، عاجزی کا راستہ اور برداشت کا راستہ۔ تو اس کا جو بے آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، درمیانہ راستہ۔ اسلام نے تمام معاملات میں پیش نظر رکھا ہے نرمی کو، سختی کو، میانہ روی کو، مالی حیثیت کو۔ دوسرے کا جیم آپشن ٹھیک ہے، میانہ روی کو۔ اونچی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے پانی کے شور سے، کوے کی آواز سے، گدھے کی آواز سے، بادلوں کی گرج سے۔ تو جیم آپشن اس کا ٹھیک ہے، گدھے کی آواز سے۔ موبائل فون کے استعمال میں بہت ضروری ہے مہارت، میانہ روی، بہادری، چالاکی۔ تو بے آپشن اس کا ٹھیک ہے، میانہ روی۔ میانہ روی اختیار کرنے والا محفوظ رہتا ہے بڑھاپے سے، چوٹ سے، بری نظر سے، موت سے۔ تو جو 5 ایم سی کیوز ہے اس کا جو ٹھیک آپشن وہ جیم ہے، بری نظر سے۔ اب ہم اس کے شارٹ کوسچنز کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، میانہ روی کا مفہوم تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، میانہ روی کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سوال نمبر 3، میانہ روی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اور سوال نمبر 4، چال میں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ تو چال میں میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ انسان اکڑ کر نہ چلے بلکہ عاجزی اور اطمینان کے ساتھ چلے، اس کے چلنے پھرنے میں غرور اور تکبر کا اظہار نہ ہو۔ سوال نمبر 5، میانہ روی اختیار کرنے کے کوئی سے دو فائدے آپ لکھ لیں، جیسے وہ میانہ روی اختیار کرنے والا انسان غریبوں کا دل دکھانے سے بچ جاتا ہے، بری نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کے جو لانگ کوسچن ہیں، اور لانگ 1 ہے میانہ روی کی فضیلت بیان کریں، اور جو اس کا لانگ 2 ہے سیرت طیبہ سے میانہ روی کی مثالیں پیش کریں۔
اس پر ابھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے اور یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ مکمل ہو گیا ہے.